السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک چیز بتاتا چلوں کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو تمام حضرات جو ہے وہ ایک نظم کے طور پر لیتے ہیں، لیکن اگر اس پر غور کریں تو یہ ایک افسانے کا سا سٹائل بھی لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک مصور کی تصویر کو بناتے بناتے اینڈ پہ جو آخری سٹروک لگاتا ہے جس سے تصویر اس کی نکھر جاتی ہے، اسی طرح علامہ صاحب کی اگر غور کریں تو یہ نظمیں دونوں بھی ایسی ہی ہیں کہ اشعار کا بہاؤ جو ہے وہ جب چلتے 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 جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو دیکھیے ذرا غور اگر ہم اس پہ کریں تو اس کا اختتام جو ہے وہ ہی اصل اس کی بیس ہے، اور اختتام اگر ہم غور کریں تو اس کا عشق رسول کی طرف ہی جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یعنی آخری اشعار جو ہیں بالکل افسانے کی طرح آخری جو لائنیں ہوتی ہیں، آخری جو اس کا پیراگراف ہوتا ہے وہی افسانے کو اٹھاتا ہے، وہی افسانے کی جان ہوتا ہے۔ تو شکوہ جو ہے کہ بھانگے درا میں ہے، 1908 کے بعد کی لکھی ہوئی نظم ہے، یہ بھانگے درا میں موجود ہے، اور علامہ صاحب نے یہ نظم ایک جلسہ عام جو موچی گیٹ لاہور میں بعد نماز مغرب یہ پڑھی تھی، اور اس دور میں اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کے جو حالات تھے ہر طرف ہی بڑے دگردوں قسم کے حالات تھے، مسلمانوں پر بڑا کڑب وقت تھا۔ ہندوستان تو خیر میں تھا ہی، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تھے وہ بھی برے حالات میں تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خلافت عثمانیہ اس وقت تک موجود تھی، لیکن وہ اس کو ہر طرف سے جونکوں کی طرح جو ہے دشمنان اسلام چمٹے ہوئے تھے، اور بلغاریہ میں تو میرے خیال میں اس کے خلاف ایک جو ہے ایک جنگ کا آغاز ہو چکا تھا خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے۔ تو ایسے حالات میں علامہ صاحب نے جو نظم لکھی تھی، اور میرے خیال میں ان اخلاقات کو اگر پیسے سے نظر رکھا جائے تو پھر یہ علامہ صاحب کی نظم کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اب یہ پہلے دو اشعار جو ہیں، ناظرین ایک بات یاد رکھیے کہ شعر جو ہوتا ہے وہ ایک بند کمرے کی طرح ہوتا ہے، اور شعر میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو تالے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ہمیں معنی کی چابی ہمارے پاس نہ ہو، ہم اس تالوں کو کھول کر شعر کے اندر نہ جا سکے، تو ہمارا حال صرف بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے فرض کریں ہم نے کسی کو بھیجا، آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو بھیجا اور کہا اسے کہ جاؤ، ایک ٹیچر نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو بھیجا اور کہا جا کے اس کو جاؤ فلاں کمرے میں اور دیکھ کے آؤ کہ اس کے اندر کیا کیا پڑا ہے، تفصیل بتاؤ۔ وہ طالب علم جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے خود ہی اندازہ لگاتا ہے اس میں 2 بکریاں ہیں، 2 گائے ہیں، ایک گھوڑا ہے اور فلاں فلاں ہے، اور لکھ کے لے آتا ہے اور آ کے بتا دیتا ہے۔ وہ اسی طرح ایک دوسرے طالب علم کو بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ، تم اندازہ لگاؤ۔ اب وہ طالب علم جاتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسے میں کیسے اندازہ لگاؤں؟ وہ چابی سے دروازہ کھولتا ہے، اندر جاتا ہے، تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ چند کرسیاں پڑی ہیں، میز ہے، اور ایسے کچھ چیزیں، کچھ دیواروں پہ کچھ اشعار لکھے ہیں یا کچھ کلمات لکھے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں۔ وہ ایگزیکٹ بالکل جو اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ تقریباً اس کے ہو بہو آ کے اپنے استاد کو لا کر دے دیتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی اشعار کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی بھی غور کرنا چاہیے ان شعروں میں ایسے کیا الفاظ موجود ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں۔ اب ضیاءکار جو ہوتا ہے وہ بولنے یعنی ضیاءکار نقصان اٹھانے والا، اور سود فراموش کیا، اور کس کو ہم کریں گے کہ جو اپنا فائدے سے بے خبر ہو، جس کو سود فراموش میں نے لفظی معنی تو یہ ہوگی جو ہم نے سود کو بولا ہوا ہو۔ سود کا مطلب یہاں پہ ہم لیں گے کہ فائدہ بے خبر اور نفع بولنے والی چیز ہو، اور فکر فردہ یعنی کہ کل کی فکر، اور محو غم دوش کہ بے ہوش، یعنی میں غم دوش رہوں، اور میں اپنے غم میں
محو رہوں اور مجھے اس کی بے فکر رہوں، مصروف رہوں، اور نالے بلبل کے سنوں اور ہما تن گوش رہوں۔ ہما تن گوش بھی فارسی کا ہے، اور یہ ہے کہ بے ہوش، بے خود، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ ایک اور بات میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اور ہمارے جو محترم علماء حضرات سے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی بہت سارے علامہ صاحب کے بہت سارے اشعار پر جو ہے وہ گرفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یعنی ان کے نقطہ نظر سے، ریلیجیس نقطہ نظر سے یا دینی حوالے سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ کافی ان پر اعتراض بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب تک الشعر کو سمجھنے کے لیے شعری طبیعت جب تک نہ ہو، میرے خیال میں شعر کی جو اصل تشریح ہے وہ، یا شاعر کا جو کہنے کا انداز ہوتا ہے، یہ شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کا صحیح طور پر اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کسی کے الفاظ سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ شاعر کا اپنا عقیدہ یہ ہوگا یا شاعر کا یہ نقطہ نظر یہ ہے؟ کیونکہ شاعری میں بعض دفعہ آپ بیتی بھی ہوتی ہے اور زیادہ تر جنگ بیتیاں ہوتی ہیں۔ شاعر جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ محسوس کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس پہ وارد ہو، وہ جو محسوس کرتا ہے سامنے وہی لکھ دیتا ہے، تو جو تخیل میں جو اترتا ہے وہی اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی علامہ صاحب نے کبھی بھی بڑا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، جیسے بہت سارے جو ہمارے حضرات ہیں وہ علامہ صاحب کے ساتھ علامہ لفظ لکھنے پر بھی ان کو اعتراض ہے کہ وہ علامہ تو نہیں تھے، تو علامہ بھی ان کو لوگوں نے ہی جو ہے وہ لقب دیا۔ جیسے مسٹر محمد علی جناح کے بارے میں بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کو نعوذ باللہ کہیں اور جوڑ دیتے ہیں۔ باخدا سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم انہوں نے اپنے خود کو نہیں کہا، لوگوں نے ان کو بڑا لیڈر دیا، اور قائد اعظم ان کو کہا تحریک پاکستان کا قائد اعظم۔ نعوذ باللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ رتی برابر بھی، ایک ذرے برابر بھی جس کے دل میں یہ گمان ہو کہ جناب آقائے دو جہاں، رہنمائے دو جہاں کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کو قائد اعظم کہا جا سکے۔ وہ تو دونوں جہاں کے قائد اعظم ہے، وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ وہاں پر ادراک بھی کس کا پہنچ سکتا ہے؟ اور جہاں تک بات ہے کہ دنیا میں اگر ہم کسی کو اگر یہ لقب ملتا ہے تو قائد اعظم کا لقب اگر مسٹر جناح کو ملا ہے تو وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے، اس ملک برصغیر کی سیاست کے حوالے سے ان کو دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ کہیں اور لے کے جانا چاہیے۔ بہرحال ان کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، اس لیے بھی وہ کہتے ہیں۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ جس فکر اسی کو لٹنے کا فکر اسی کو ہوتی ہے جس پہ کوئی بعض کو پونجی ہو، اور ہمارے پاس تو کچھ پونجی ہے نہیں۔ تو چلتے ہیں اس شعر کی طرف کہ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اب کہتے ہیں میں کیوں خاموش رہوں؟ غرقے جب خیال اپنے غموں میں مدہوش، باغ میں اگے ہوئے کسی کھلے ہوئے پھول کی طرح، کہ جو ہماتن گوش ہے، نالائے بلبل سنتا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں کر پاتا۔ گویا کہ وہ ایسا دل ہے، ایسا وجود ہے جس میں احساس ضیاء نہیں ہے۔ اس کے سامنے اس کا قافلہ لٹ رہا ہے، اس کا گلشن ویران ہو رہا ہے، اس کی آزادی سلب ہو رہی ہے، اس کے ہونے کی وجہ کو مٹایا جا رہا ہے، اس کے سامنے انسانیت محو فریاد و بقا ہے، مگر وہ پتھر کی طرح خاموش ہے، وہ بلبل کی طرح وہ اماتر گوش ہے۔ اسے تو فقط پھول کی طرح کھلنا ہے اور کچھ عرصے کے بعد مرجھا کر گر جانا ہے۔ مگر ایک آرزو مند دل، ایک قلب سلیم رکھنے والا انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ خاموش تماشائی بن کر رہ نہیں سکتا۔ اگر اس کے پاس یہ سب کچھ بدل دینے کی طاقت نہیں تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ زبان استعمال کرے، اور اگر زبان استعمال کرنے کی بھی اس میں ہمت نہیں تو کم از کم تصور کرے اس میں دل میں اس کو برا جان نہیں۔ مگر مجھے ایمان کے تیسرے اور کمزور درجے میں رہنا گوارا نہیں۔ مجھ میں اگر ظلم کو روک دینے کی طاقت نہیں تو میں قلم تو اٹھا ہی سکتا ہوں، زبان تو کھول ہی سکتا ہوں۔ جرأت آموز میری تاب سوہن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہے ہم، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ در سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہے ہم،
نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، ہو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ یعنی جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، یعنی مجھے سخن کی جو طاقت ہے وہ مجھے ہمت دلا رہی ہے، یعنی جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، میری جو تاب سخن، میری جو سخن کی طاقت ہے، میرے پاس جو بولنے کا انداز ہے، وہ مجھے یہ ہمت دلا رہا ہے۔ کس چیز کی ہمت دلا رہا ہے؟ کہ شکوہ اللہ سے حاکم بدہن، حاکم بدہن جب ہم کوئی بڑی بات بڑے بزرگ کہنے لگتے تھے، کوئی ایسی بات جو بڑی تلخ ہو تو کہا کہ میرے منہ میں خاک، جیسے لفظ ایک بولا جاتا تھا میرے منہ خاک کہ ایسا ہو جائے، تو یعنی یہ کہا جاتا ہے ایسا نہ ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاکم بدہن، یعنی میں منہ میں خاک کہ میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں، اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں، لیکن میری جو بولنے کی طاقت ہے، میری جو میری طاقت سخن ہے وہ مجھے اکسا رہی ہے، میرے اندر کا جو بے چینی ہے وہ مجھے اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اور ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، اس میں جو تسلیم کا لفظ جو ہے وہ ہوتا ہے ماننے کا شوق، شیوہ تسلیم ماننے کا شوق۔ ساز خاموش ہے فریاد سے مغرور ہوتے ہیں برے ہوئے، اور نالہ فریاد ہوتی ہے آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے۔ ارباب وفا ہوتے ہیں وفا کرنے والے، اور خوگر حمد یعنی حمد کرنے والا، حمد کا شوق رکھنے والا۔ گلا جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تو اب اگلے والے پہلے دو اشعار کا ہوا، اگلے والے شعر میں کیا کہتے ہیں کہ میری جو تاب سخن ہے، میرا جو بولنے کا میرے پاس جو ہمت ہے وہ مجھے اکسا رہی ہے، میرے اندر کی بے چینی جو ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس کمزور درجے پہ نہ رہوں، میں اپنی زبان کھولوں اور پھر میں یہ ہمت کروں کہ اللہ سے میرے منہ میں خاک کہ اللہ سے میں شکوہ کروں، لیکن میں اور کس سے کروں؟ کیا میں ان کمزور ناتواں محتاج لوگوں سے گلا کروں جن پر سے میری امیدیں اٹھ چکی؟ تو پھر میں کیوں نہ اس ذات سے گلا کروں، اس ذات سے شکوہ کروں جس پر میری ساری توقعات قائم ہیں، جس پر میری ساری امیدیں ٹکی ہوئی ہیں، جو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، جو حقیقت میں سب کا داتا اور مولا ہے، جو اصل میں اپنا ہے، اور گلا کسی اپنے سے کیا جاتا ہے، غیروں سے بھلا کیا گلا؟ گلا اسی سے ہو سکتا ہے جس کو احساس ہو، جس پر یقین ہو، جس پر توقع ہو، جس پر یقین کامل ہو کہ شکوہ اس کا ضرور سنا جائے گا، قبول ہو، شکوہ ضرور اس تک پہنچے گا، قبول ہوگا، سنا جائے گا اور جواب بھی آئے گا۔ یہ حقیقت ہے، بندے کا شیوا یہ ہے کہ بندگی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ رب کے سامنے سر تسلیم خم رہے۔ صرف وہ ہے جہاں پر اللہ اور رسول کا حکم آ جائے، اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو بغیر حیل و حجت کو مان لے اور سر تسلیم خم کر دے۔ بغیر اللہ اے مال کے دو جہاں، درد دل نے، غم دنیا نے، جب استاد کے پنجے میں جکڑی ہوئی انسانیت کی آہ و بقا نے ناقابل برداشت کر دیا ہے۔ حالات نے دل میں دبے کچھ زوال زباں پر لا رکھے ہیں جو بظاہر گلے شکوے کی صورت میں ہونٹوں سے ادا ہو گئے ہیں، ہونٹوں پر آ گئے ہیں، مگر تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے یہ درد کی کہانی ہے، یہ ان انگنت خاموش زبانوں کا نعرہ ہے جو بازور طاقت خاموش کر دے گی۔ میں تیرے شان رحیمی کے بھروسے اپنے حالات کا گلہ تجھ سے کر بیٹھا ہوں، تجھ سے کرتا ہوں، اور شکایات اور شکوے اپنوں سے کیے جاتے ہیں، اور وہاں کیے جاتے ہیں جہاں کوئی سننے والا ہو، اور کون ہے تیرے سوا سننے والا، اور کون ہے سمیع و بصیر تیرے سوا۔ یہ دو بات میں نے پیش کی آپ کے سامنے، چاہ رہا ہوں کہ یعنی جو میرا ایک سٹائل ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے اس طرح ہی آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو میں نے دو بات پیش کیے، مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں نے ان میں کہا ہے اور وہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچا ہوگا، اور اگر اس میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور انشاءاللہ اس سے پھر آگے چلیں گے۔ اگر لمبا ہوگا تو ایک بات تک رہیں گے، نہیں تو پھر اس کے بعد آگے جہاں تک جا سکیں گے ہم جا سکیں گے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی کی اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے
اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔